یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کمپٹیشن رکھا، کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا فرسٹ پرائز اسے ملے گا، سب سے بڑا انعام اسے ملے گا۔ اب سب آئے، سب اپنی اپنی چھوڑ رہے ہیں، شیخ چلی والی بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، شاید وہ اپنے وہ اس علاقے کے ہوں اور واقف ہوں، وہ آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10 عورتیں اکٹھا بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہیں لیکن کچھ نہیں بولی، خاموش بیٹھی رہیں۔ بادشاہ کہنے لگا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز کے حقدار تم ہی ہو۔ 10 عورت ایک جگہ بیٹھی ہو اور گھنٹہ بیت جائے بولے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت آ جائے گی عورت خاموش نہیں بیٹھے۔ غصہ ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھیا وہ عورت جس کو کوئی خاموش نہ کر سکے، اور عورتیں کہاں نہیں کر سکتی ہیں، گھروں میں آدمی مرد حضرات سے کہا کرتی ہماری مانو ہماری مانو، ہماری گھر میں نہیں چلتی۔ میں نے خود سنا ہے، ایک عورت کہنے لگی اپنے آدمی سے کہنے لگی تم ہماری مانو تو آدمی بن جی ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ ابھی تک اپنے آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اماں حوا کی مان لیا تھا آدم علیہ السلام نے، آدمی تو بن گئے، جنت چھوڑنی پڑی۔ اماں حوا نے، امام راضی نے لکھا اماں حوا ہی نے، آدم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، کن انت، خطاب فرمایا آپ اور آپ کی بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اما ہوا نے بہکا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب چلے گئے اس درخت کے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نہیں گئے۔ اما ہوا کو شیطان نے بہکایا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، کھلا دیا، نکال دیا جنت سے، آگے دنیا میں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اس سے گزارش ہے کہ اپنی رات کو یوں برباد نہ کریں، اپنی رات کو یوں خراب نہ کریں، یہاں جتنی دیر بیٹھیں خاموش رہیں۔ اگر بچے بات کر رہے ہیں، بچیاں بات کر رہی ہیں تو انہیں بھی خاموش کرائیں۔ پتہ نہیں یہ میری کمزوری ہے یا میری کمی ہے یا میری عادت ہے، اگر میرے کان میں دائیں بائیں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں دوسری کوئی، پھر میں بات نہیں کر پاتا ہوں۔ اس وجہ سے ان سے معدبانہ پرخلوص ادباً گزارش ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ شوہر میاں کا بھی شکریہ ادا کریں جو انہوں نے یہاں آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری تمام راتوں سے یہ رات چن لی ہے۔ اب اللہ نے توفیق تو عطا فرما دی، اب ہم بکواس کر کے اپنی رات کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں آ کر کے وہ نیکیوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب عشاء کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک گروہ نیکیاں کمانے لگتا ہے، دوسرا گروہ پورے طور پر گناہ کمانے لگتا ہے، ایک ایسا گروہ ہے نہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں نہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا گروہ کون ہے؟ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں، یہ نیکیاں کمانے والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو معاصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اب اماں سو گئی ہیں، اب ابا سو گئے ہیں، آپا سو گئی ہیں، بہن سو گئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی سود کی طرف جا رہا ہے، کوئی بدماشی کی طرف جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ ہیں جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو عشاء کے بعد نہ تو کوئی نیکی کرتا ہے نہ تو کوئی گناہ کرتا ہے بلکہ چپ چاپ جا کر کے سو جاتا ہے۔ فرمایا یا تو تم پہلے والے بنو یا تو آخری والے بنو، بیچ والے ہرگز نہ بننا۔ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔
بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے, ناشکری کریں گے, یہاں بیٹھ کر بکواس کریں گے, آپس میں باتیں کریں گے, رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں مل نہ پائیں گی, اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں مل نہ پائیں گی. کیوں؟ میرے رب کا فرمان یہ ہے, ہاں لئن شکرتم لازیدنکم, جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے میں اس کو نعمتوں میں اور بڑھا کر کے دیا کرتا ہوں. ولئن کفرتم, جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, ان عذابی لشدید, پھر اس کو میں سخت عذاب بھی دیتا ہوں, اس سے وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں اور ایسوں کو نعمتیں دیا کرتا ہوں جو اس کی قدر کرتے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں, اے میری عزیزہ بہنوں, اے میری ماؤں, اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, اے امت مسلمہ کی بچیوں, اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کرو, اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو, رب کو غصہ نہ دلایا کرو. ہاں رب کی مجلسوں میں دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو. ارے اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے, اللہ سے سچا کون جس کی بات یہاں کی جائے, رسول اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے, اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کون جس کی بات یہاں کی جائے. ہاں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, رب سے سچا کون, رب سے اچھا کون جس کی بات اللہ کی عدالت میں کی جائے. اگر دنیا کا بادشاہ ہمیں ملنے کا موقع دے دے, ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کی باتیں کرنے لگے, کھیتی کی باتیں کریں, اپنے گھر کی باتیں کریں, وہ بادشاہ دربار سے نکال دیا کرے گا. ہاں سوچو تو صحیح, اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا وہ رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے حال سے واقف نہیں ہے؟ نہیں, تمہارے حال سے واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور, جو بات تمہارے دل میں 100 سال کے بعد آنی ہے میرے رب کو پہلے سے پتا ہے. نعرہ تکبیر, مولانا سلمان صاحب قاسمی. ایسی مجلسوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں بھی اللہ کی بات نہیں کریں گے تو بتاؤ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کی بات کریں گے. اگر اس مجلس میں بھی بیٹھ کر ہم اس کے رسول کی بات کو نہیں سنیں گے تو ایسی دنیا کی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر کے ہم رسول کی بات سنیں گے. ساری زندگی ہماری گناہوں سے بھری پڑی ہے. دکانوں پہ دیکھو بکواس ہو رہی ہے, مکانوں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے, بازاروں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے. اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اگر یہاں بھی ہم بکواس کریں گے, اگر یہاں بھی باز نہیں آئے تو ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے؟ کوئی اور ہے ایسی مجلس؟ نہیں. ہاں خوب یاد رکھو, رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. جو تم کہہ رہے ہو, جو زبان سے بول رہے ہو, رب ذوالجلال سب ریکارڈ کروا رہا ہے. ہاں ابھی میرے سامنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, میرے سامنے مائک, جس کی آواز اگر کوئی اب مجھے کوئی سمجھا دیا کر کے, میاں سلمان جو تم بولو گے آواز بھی ریکارڈ ہوگی, تمہارا فوٹو بھی کلیئر آئے گا, پھر وہ کسی بڑے کو سنایا جائے گا. اگر ایک لفظ تم نے غلط بولا اس پر وہ تمہیں سزا دے گا, اگر تم نے اچھا بولا وہ تم کو شاباشی دے گا. تو اب بتاؤ ہماری ہمت ہے کہ اس مائک سے کوئی غلط بات میں بول سکوں؟ نہیں. ہے ہمت میری؟ جو بھی بول رہا ہوں جانچ پرکھ کر کے ناپ تول کے بول رہا ہوں. ہاں اب سنو, دنیا کے کیمروں سے ڈرنے والوں, دنیا کے ریکارڈر سے ڈرنے والوں, رب ذوالجلال نے بھی ایک ریکارڈر تیار کر رکھا ہے. میرا رب فرماتا ہے, آئے میرے بندے, تو مجھے بھول گیا, لیکن میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے ایک دن میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین, دو فرشتوں کو تیرے دائیں بائیں کھڑا کر دیا ہے جو تیری تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا, ایک بائیں طرف
بدیاں لکھنے والا بندے نے سبحان اللہ پڑھا، ہماری بہن نے الحمدللہ پڑھا، ہماری بہن نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دائیں والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی کی بہن کو گالی دی گئی، کسی کی غیبت کی گئی، کسی کی چغلی کی گئی، کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی، بائیں والے نے قلم پھیر دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاں ہاں تم یاد کرو وہ دن جب یہی رجسٹریں، یہی فائلیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی۔ رب فرمائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، کم وقت پر اپنی اس کتاب کو قرآن کریم اٹھائیے، 16واں سپارہ اٹھائیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا جب ظالم کی فائلیں کھلیں گی، جب اس کی کتابیں اس کے سامنے آئیں گی، حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا دیکھ کر، اور کہے گا ہائے میری اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس دن مجرم اپنی فائل، اپنے رجسٹر، اپنی کتابیں دیکھ کر کے کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرہ، اس نے تو میری چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ، ایک بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، الا احصاہا، کون ہے اس دن تمہارے کام آنے والا۔ تم انکار کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکو گے اگر تم زبان سے انکار کرو گے۔ رب فرماتا ہے 23واں سپارہ اٹھائیے، سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب تو اپنے گناہوں کا انکار زبان سے کرے گا، میں تیری زبان پر تالا لگا دوں گا۔ وتکلمنا ایدیہم، میں تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا اے ہاتھوں بتاؤ یہ بندہ دنیا میں تم سے کون سے کام کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا پیروں سے پوچھوں گا بتاؤ اے میرے بندے کے پیروں، اے میری بندیوں کے پیروں، بتاؤ یہ تم سے دنیا میں کہاں چل کے جایا کرتا تھا، یہ میری بندی تم سے چل کر کہاں جایا کرتی تھی۔ پیر خلاف گواہی دیں گے اللہ یہ جلسے کی طرف نہیں گئی، اللہ یہ قدم مسجد کی طرف نہیں گئے، نیک لوگوں نیک مجلسوں میں نہیں گئے، بلکہ غلط طرف مجھ کو اٹھایا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ رب فرماتا میں آنکھوں سے پوچھوں گا اے بندے کی آنکھوں بتاؤ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی دنیا میں تم سے کون سی چیز دیکھا کرتی تھی، یہ آنکھ خلاف گواہی دے گی اے میرے اللہ تیرے قرآن کے پاروں کو نہیں دیکھا، ہاں نیک لوگوں کی زیارت نہیں کی، بلکہ مجھ سے پکچریں دیکھا کرتا تھا، غلط چیز دیکھا کرتا تھا۔ جب ہاتھ خلاف گواہی دے گا، پیر خلاف گواہی دے گا، ہاں زبان خلاف گواہی دے گی، آنکھ خلاف گواہی دے گی، آواز آئے گی یہاں لا لے جاؤ ہادی جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اسے اوندہ منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ روئے گا چلائے گا اللہ اس جرم کی سزا ہے، آواز آئے گی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کام کیا کرتا تھا۔ ہاں اس دن ہم انکار نہ کر سکیں گے، اس دن ہمارا وجود ہمارے خلاف چلا جائے گا۔ اے میرے بنگال کے اچھے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اللہ کے لیے دنیا کی چند دن کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ دنیا کے چند سال کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کی کروڑ کروڑ، ارب ارب، سنکھا سنکھ، نیل نیل، پدم پدن، آگے تو لیلین ٹریلین جلیلین سارے کے سارے عدد ختم ہو گئے، گنتیاں بھی ختم ہو گئی، بس کہنے پر مجبور ہو گئے تمام مفکرین کہ لامحدود زندگی کو آگ نہ لگا۔ سب کو مرنا ہے، کون دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا؟ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔